ستارے جو ڈھمکتے ہیں کسی کی چشم حیرا میں، ملاقاتیں جو ہوتی ہیں جمال ابر و بارہ میں، یہ نا آباد وقتوں میں دل نا شاد میں ہوگی، یہ نا آباد وقتوں میں دل نا شاد میں ہوگی، محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے یہ جب دن تو ان کی یاد میں ہوگی، محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد میں ہوگی۔ دوستوں، گھڑی پہ اس وقت بج رہا ہے 1، اور اس سناٹے اور اندھیرے کی آگوش میں آپ سن رہے ہیں ریڈیو FC، اور میں غزال آپ کی پیش خدمت حاضر ہوں فرقت کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تو دوستوں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جو وقت، جو لمحے ہم گزار رہے ہیں یہ بڑے فضول سے ہیں، عام سے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور بہت خراب ہے، جہاں دیکھو دکھ، رنجشیں، ذرا اچھا دور نہیں۔ لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب وہ وقت، وہ دور گزر جاتا ہے تو ہمیں وہ ساری چیزیں جو ایک پل میں ہمیں عام اور فضول لگا کرتی تھیں وہ اب ہمیں یاد آنے لگتی ہیں، اور انہیں باتوں سے، انہیں یادوں سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ان کی موجودگی کا احساس کوئی اتنا خاص نہیں ہوتا، لیکن جب وہ بچھڑ جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ آپ کو ان سے کتنی شدید محبت تھی۔ کبھی فرقت ہی آپ کو کسی انسان کی موجودگی کا اصل احساس سکھاتی ہے۔ جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں، کالج میں یا یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے وہ روٹین، وہ معاملات، وہ وقت، وہ بہت عام سے ہوتے ہیں، بلکہ عجیب سے ہوتے ہیں، آپ تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اسکول چھوٹتا ہے، جب کالج چھوٹتا ہے، جب یونیورسٹی ختم ہوتی ہے، تب وہ دن یاد آتے ہیں، وہ وقت یاد آتا ہے، وہ لوگ یاد آتے ہیں، وہ شور یاد آتا ہے، وہ دوست یاد آتے ہیں تو وہ پیار بھی یاد آتا ہے۔ یہ نا آباد وقتوں میں دل نا شاد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن تو ان کی یاد میں ہوگی، محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن تو ان کی یاد میں ہوگی، محبت اب نہیں ہوگی، محبت اب نہیں ہوگی۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ تو دوستوں، آج ہم جس شاعر کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ اردو شاعری کے سب سے معروف اور چاہے جانے والے شاعروں کی فہرست میں شامل ہیں تو یہ ہرگز غلط نہ ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے جان ایلیا کی، جو کہ آج کے زمانے میں نوجوانوں کے پسندیدہ شاعر ہیں۔ جان ایلیا کا اصل نام سید حسین جان اصغر نقوی تھا۔ جان 14 دسمبر 1931 کو بھارت اتر پردیش کے شہر امروہہ میں پیدا ہوئے۔ امروہہ میں ہی انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، اردو، فارسی اور عربی میں ڈگریاں حاصل کیں۔ جان 1957 میں بھارت چھوڑ کر پاکستان آئے اور کراچی میں رہنے لگے۔ جان کے بھائی رئیس امروہی نمایاں شاعر تھے، اور ان کے دوسرے بھائی سید محمد نقوی نامور صحافی تھے۔ جان ایلیا کو اقدار شکن
ناراضی اور باغی کہا جاتا تھا۔ ان کا رویہ، طرز زندگی، حد سے بڑھی ہوئی شراب نوشی اور زندگی سے لاابالی، رویے بھی ان کی غمازی ہوتی تھی، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس طرز زندگی کو اپنے فن کی شکل میں ایسے پیش کیا جیسے کوئی شخص اور شاعر مل گئے اور من تو شدی و تو من شدی والی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں، اور اس سخن میں وہ یوں ڈھلے کہ جیسے باغیانہ رویہ انہوں نے دنیا کے ساتھ رکھا تھا وہ محبوب سے بھی اختیار کیا۔ ان کا شعر ہے، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مجھ کو یکسر بھلا چکی ہو کیا۔ یہ ایک روایتی شاعر کا لہجہ نہیں، یہ ایسا عاشق ہے جو ایک اشارے پہ محبوب کے سامنے بچ نہیں جاتا اور نہ ہی اپنا دل، کلیجہ، جگر باہر نکال کے رکھ دیتا ہے۔ جان 8 سال کی عمر ہی سے عاشق اور شاعر مزاج تھا۔ یہ اپنی کتاب شاید میں لکھتے ہیں کہ میری زندگی کا 8واں سال سب سے زیادہ اہم سال تھا۔ اس سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثے پیش آئے۔ ایک حادثہ یہ کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک کتالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا، اور دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے اپنا پہلا شعر کہا۔ چاہ میں اس کی تمانچے کھائے ہیں، چاہ میں اس کی تمانچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ تو دوستوں، یہ جان کا سب سے پہلا شعر تھا۔ سوچئے کہ ایک 8 سالہ بچہ عشق معشوقی میں پڑھ کر اپنے گال لال کروا کے اپنے احساسات کو، جذبات کو، اپنی کیفیت کو کچھ اس طرح شعر میں اتنی خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے۔ جان روایتی اردو شاعروں کی طرح نہیں تھا۔ جان اردو شاعری میں، غزلوں میں عشق، محبت اور ایسے جذبات کو واپس لائے تھے۔ جان کی انفرادیتی ان کی مشہوری کی وجہ بنی، کیونکہ جان کا شاعری لکھنے کا اور پڑھنے کا دونوں کا ہی انداز بے حد منفرد تھا۔ ایسا انداز جو کہ نہ کبھی کسی پہلے آنے والے شاعر کا تھا اور نہ ہی جان کے بعد آنے والے کسی شاعر کا ہو سکا۔ یہی باتیں ہیں کہ آپ آج بھی اگر فیس بک، انسٹاگرام یا کوئی بھی سوشل میڈیا کھولیں تو آپ کو ہر جگہ جان کی شاعری کی کلپس یا بنائی گئی ایڈٹس ملیں گی۔ اب بات کرتے ہیں جان کی ازواجی زندگی کی۔ جان نے زاہدہ حنا سے 1970 میں شادی کی۔ زاہدہ حنا اپنے انداز کی ایک ترقی پسند دانشور ہیں اور وہ ابھی بھی اخبارات میں لکھتی ہیں۔ جان کی زاہدہ سے 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اپنی شادی کے 10 سال بعد 1980 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ طلاق کی وجہ ان دونوں کے مزاج میں جو فرق تھے وہ بنے۔ جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ جب لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تو ان کی موجودگی کی اہمیت اور احساس کا کچھ خاص احساس نہیں ہوتا، لیکن ان کے بچھڑ جانے کے بعد ان کی بہت یاد آتی ہے اور پھر احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے اہم تھے۔ لیکن تب تک انسان بکھر چکا ہوتا ہے۔ بس یہی حال جان کا بھی تھا۔ طلاق کے بعد جان بکھر چکے تھے۔ انہیں بکھرنے کے بعد جان اپنے زخموں کو الفاظوں کے سانچے میں اتنی خوبصورتی سے ڈھالتے گئے
اور خوب عمدہ شاعری کی. جان 8 نومبر 2002 کو کراچی میں وفات پا گئے. یوں تو ان کو گزرے ہوئے سالوں بیت گئے، لیکن آج بھی لوگ ان کو بہت محبت دیتے ہیں. جان کے سب سے بہترین شاعری مجموعوں میں لیکن، شاید، یعنی، گمان، گویا اور فرنود شامل ہیں. اور آج ہم آپ کو انہی مجموعوں میں سے ایک گمان میں سے جان صاحب کی کچھ غزلیں پڑھ کے سنائیں گے. تمہارا ہجر منا لوں اگر اجازت ہو، میں دل کسی سے لگا لوں اگر اجازت ہو. تمہارے بعد بھلا کیا ہے وعدہ و پیما، بس اپنا وقت گوا لوں اگر اجازت ہو. تمہارے ہجر کی شب ہائے کار میں جانا، تمہارے ہجر کی شب ہائے کار میں جانا، کوئی چراغ جلا لوں اگر اجازت ہو. جنوں وہی ہے وہی میں، مگر ہے شہر نیا، یہاں بھی شور مچا لوں اگر اجازت ہو. کسی ہے خواہش مرہم گری مگر پھر بھی، میں اپنے زخم دکھا لوں اگر اجازت ہو. تمہاری یاد میں جینے کی آرزو ہے ابھی، تمہاری یاد میں جینے کی آرزو ہے ابھی، کچھ اپنا حال سنبھالوں اگر اجازت ہو. تمہارا ہجر منا لوں اگر اجازت ہو، میں دل کسی سے لگا لوں اگر اجازت ہو. اپنی منزل کا راستہ بھیجو جان، ہم کو وہاں بلا بھیجو. کیا ہمارا نہیں رہا ساون، زلفیاں بھی کوئی گھٹا بھیجو. نئی کلیاں جو اب کھلی ہیں وہاں، ان کی خوشبو کو ایک ذرا بھیجو. ہم نہ جیتے ہیں اور نہ مرتے ہیں، ہم نہ جیتے ہیں اور نہ مرتے ہیں، درد بھیجو نہ تم دوا بھیجو. دھول اڑتی ہے جو اس آنگن میں، اس کو بھیجو صبا صبا بھیجو. اے فقیرو گلی کے اس گل کی، اے فقیرو گلی کے اس گل کی، تم ہمیں اپنی خاک پا بھیجو. شفق شام ہجر کے ہاتھوں، شفق شام ہجر کے ہاتھوں، اپنی اتری ہوئی قبا بھیجو. کچھ تو رشتہ ہے تم سے کم بختوں، کچھ تو رشتہ ہے تم سے کم بختوں، کچھ نہیں کوئی بدعا بھیجو. اپنی منزل کا راستہ بھیجو جان، ہم کو وہاں بلا بھیجو. ذکر بھی اس سے کیا بھلا میرا، ذکر بھی اس سے کیا بھلا میرا، اس سے رشتہ ہی کیا رہا میرا. آج مجھ کو بہت برا کہہ کر آپ نے نام تو لیا میرا. آخری بات تم سے کہنا ہے، آخری بات تم سے کہنا ہے، یاد رکھنا تم کہا میرا. اب تو کچھ بھی نہیں ہوں میں ویسے، کبھی وہ بھی تھا مبتلا میرا. وہ بھی منزل تلک پہنچ جاتا، وہ بھی منزل تلک پہنچ جاتا، اس نے ڈھونڈا نہیں پتا میرا. تجھ سے مجھ کو نجات مل جائے، تجھ سے مجھ کو نجات مل جائے، تو دعا کر کہ ہو بھلا میرا. کیا بتاؤں بچھڑ گیا یاراں، کیا بتاؤں بچھڑ گیا یاراں، ایک بلقیس سے صبا میرا.
ذکر بھی کیا اس سے رہا میرا، اس سے رشتہ ہی کیا رہا میرا۔ تو دوستوں، آج کے ہمارے شو کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آج کے اس قسط کو ختم کرتے ہیں نصرت فتح علی خان کے کلام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔